محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک پڑھی جانے والی ایک ایسی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کے طوفان آ جاتے ہیں۔ گھر میں دولت ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو، گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہے، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ساتھ بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری موقع دے دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا چاہنے کے لیے دنیا کا یہ واحد سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا واحد طاقتور وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس ایک تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ دور ہو جائیں گی، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دوں کہ 10 محرم سے پہلے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لی ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 10 محرم تک یہ چھوٹی تسبیح پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تسبیح کو یہ آپ نے گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف 1 منٹ کا یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ان دنوں کو ہرگز لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ یہ دن اتنے قبولیت کا دن ہے کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، عمان، جاپان، مسقط کے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 10 محرم تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد یا مغرب یا عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت میں جانتی ہوں۔ آج آپ تک یہ تسبیح جس کو بتائی میں نے، جس نے جس حاجت، جس نیت کے ساتھ پڑھی، رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا۔ یکم محرم سے لے کے 10 محرم
شام تک کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد جب چاہیں جیسے چاہیں جب آپ کو وقت مل جائے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں یا مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا ان میں سے جو آپ کو درود پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی پورے طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کسی اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اللہ سے اللہ کو منگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ غرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تو آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنے پوری زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ فرشتہ سے فرماتا ہے کون ہے یہ جو مجھے پکارا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس بندے کے لیے خزانہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو آج اللہ کے ذاتی نام سے پکاریں، جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ساتھ مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 7 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر جو آپ رب سے مانگیں گے یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیوں کو لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں سے نجات ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیم کا وظیفہ ہے۔ یا حکیم کا مطلب ہے حکمت والی ذات۔ وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیم پڑھ کر اپنے تمام سارے مسائل سے جان چھڑا لو۔ یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی چاہتا ہے میری تمام ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیم پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار
ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیم ایک بار ہو گیا، یا حکیم دو بار ہو گیا، یا حکیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ جب اس عمل کو پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کو 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ خاص ہے، مجرب ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے کا وظیفہ ہے، گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ کلمات یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو اس آیت مبارکہ کا ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ کے رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے تو رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی، دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، دوسری بار آپ نے 11 مرتبہ یا حکیموں کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی تمام نسلوں کی حاجت کو پورا فرمائے رب کریم۔ آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو کامیاب کریں انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت وسعت اور خوشحالدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔